اکرام سہگل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب ہندوستان اور چین کے درمیان میں ایک بیٹل گراؤنڈ بن جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایک بیٹل گراؤنڈ پاکستان بن جائے گا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ چین کو ٹیک آن کرے، اور اس سے بہت وجوہات ہیں۔ ان کے وجوہات خالی ملٹری نہیں ہیں، کیونکہ اس ٹرین میں، اس انوائرمنٹ میں، جب اب پہلے ہی ان کو نظر آ گئی کہ اتنے ٹروپس کہاں سے لائیں گے، اور چین ویری ان کی انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں۔ جب سے یہ انہوں نے اگست 5 کا انکارپوریٹ کیا ہے انڈین ٹیریٹری بنا کے لداخ کو کشمیر کے ساتھ، جموں آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ، تو چین نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اور آپ نے یونیلیٹرل ایکشن لیا ہے اور یہ نہیں سٹینڈ کرے گا۔ تو نیچرلی آئی تھنک یہ اپنے بولتے ہیں نا اپنے لاجیکل کنکلوژن میں جائے گا۔ جہاں ہم کو بیٹل گراؤنڈ بنانا چاہتا ہے وہ انڈیا بنانا چاہتا ہے۔ وہ انڈیا اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ اپنے پبلک اوپینین کو ڈائیورٹ کرنے۔ دیکھیں نا، یہ آپ نے دکھایا ارناب گوسوامی کا یہ بالی ووڈ ٹائپ آف تھنگز، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو میڈیا کی ہائپ وغیرہ، یہ سب شیئر نانسنس۔ یہ بالکل یہ ان کو پتہ ہے کہ اب خالی جھوٹ بول بول کے پبلک کو بتائیں گے کہ جی ہم نے اس طرح چین کے اوپر ہم حاوی ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ان کو کلیئر پتہ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو نیچرلی ان کے پاس ایک ہی آؤٹ لیٹ ہے، وہ آؤٹ لیٹ کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے اگینسٹ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نیوکلیئر سائنس نہیں ہے کہ انہوں نے جو کرا ہے، یہ تو ہم کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا یہ، اور پرٹیکولرلی جب ان کے پاس جو میرے ساتھ رہیں جنرل صاحب۔ ٹھیک، ہاں ہاں جنرل صاحب، جی اکرام صاحب میرے ساتھ رہیے۔ سہگل صاحب، جنرل صاحب، اور ہم کیا کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، سی پیک و بلوچستان کے حوالے سے، اور ہم جنرل صاحب کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہاں پہ جو ہمیشہ ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے رہے فالس فلیگ آپریشن، وہ تو بالکل ایک الگ قصہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں کچھ کرائیں گے ایسا جس سے کہ ان کو کوئی بڑا کام کرنے کا بہانہ ملے، لیکن سی پیک کی وجہ سے آپ یہ ٹیررزم کا قصہ دیکھیں گے، یہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہی رہے گا۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، اس میں سی پیک میں صرف بھارت نہیں ہے جس کو تکلیف ہے، اس میں امریکہ اسی طرح شامل ہے، اس میں ریجنل کنٹریز بھی بہت شامل ہیں۔ لہذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر خاصی ممالک کا ایک اپنا اتفاق ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا اس کو خراب کرنے کے لیے۔ میں آج یہ جو ہمارا کل جو حملہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ، اس کو بھی میں سی پیک سے ہی ریلیٹ کرتا ہوں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بی ایل اے کی جو توجیحات ہیں اس میں یہی کچھ ذکر وہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ سی پیک جب تک بن نہیں جاتا اور وہ چل نہیں نکلتا، یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ آپ دیکھیے کہ ایران کی سرزمین بھی یوز ہوتی رہی، چاہ باہر سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہمارے خلاف۔ کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ نے ایران کی ویسے ہر جگہ مخالفت کی، لیکن یہاں اس کے اوپر ایران کی مذمت کی، جبکہ پاکستان کھلے بندوں کہتا رہا ایران سے ہم نے احتجاج بھی کیے کہ جناب یہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس کو بند کریں۔ لیکن امریکہ اور جہاں بھی کہیں کوئی ایران کا نام آ جائے وہاں پہ وہ آپ دیکھیں کہ اچھلنا کودنا شروع کر دیں گے، الزام لگ جائے، بے شک وہ ان کا نام واضح ہو اس میں یا نہ، لیکن امریکن کود پڑتے ہیں، الزام لگ جاتا ہے۔ یہاں ہم واضح کہہ رہے ہیں لیکن امریکہ نہیں بولا، انہوں نے کوئی مذمت تک نہیں کی، کیونکہ یہاں مقاصد جو ہیں ایک تو اکٹھے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایران نہیں، یہ بھارت وہاں سے کر رہا ہے، اور انہوں نے ان کو کھلی چھٹی دی بھی ہے۔ یہی چیز آپ کو واضح نظر آئی جو بھی 4 دن پہلے انہوں نے ایک کنٹری رپورٹ جو نکالی ٹیررزم کے اوپر، اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کرنے والے ہیں، جن کے سلیپر سیلز یا جن کے سیف ہیونز افغانستان میں یا مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، ان کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ، اس میں صرف را کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کچھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو بڑا واضح طور پہ بعض تو اس کو صرف سپورٹ کر رہی ہیں، بعض کی پوری رول پلے کر سکتی اویلیبل ہے۔ تو یہ ہمیں اس پیرائے میں پھر اس چیز کے اوپر آتا ہوں۔ اکرام سہگل صاحب، جی سہگل صاحب، آپ نے آرمی ایویشن میں سرو کیا، آپ ان علاقوں میں فلائی کر چکے ہیں جہاں کراکرم ہائی وے جہاں سے گزرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر کی طرف بھی کوئی ہندوستانی ایگریشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگلے چند ہفتوں میں؟ دیکھیں، جس طرح ہم جو شعیب صاحب کہہ رہے تھے اس میں بڑا کلیئر ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں
کہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا حصہ لداخ کا اکسائی چین کے اوپر جا کے بڑا کلوز ہے کراکرم ہائی وے سے، اتنا دور نہیں ہے۔ میں تو خیر 50 سال پہلے فلائی کر چکا ہوں ایلویٹ میں یہاں پر، لیکن اکسائی چین کے ساتھ اگر آپ جائیں اس زمانے میں میں تو خود نہیں گیا، لیکن ہمارے پائلٹس دوسرے پائلٹس ضرور گئے ہیں وہاں پر، چائنیز لبریشن آرمی جو وہ بنا رہا تھا کراکرم ہائی وے اس زمانے میں ان کے ساتھ۔ تو یہ علاقہ بڑا ایک بولتے نا کہ ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہے، بٹ ڈیفیکلٹ ایریا میں ایک بات بتا دوں جی، ان کی جو لائن آف کمیونیکیشنز ہے وہ چین کی طرف سے بڑی آسان ہے، الٹا انڈیا کی طرف سے بڑی بولتے ہیں بڑی ڈیفیکلٹ ہے۔ اور جو یہ اب جو ان لوگوں نے گلوان ویلی پر موو کیا ہے اور پنگونگ لیک پر موو کیا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی روڈ ہے اس کو اوور لک کرتے ہیں چین، اور نیچرلی جو تھریٹ بلڈ اپ ہو سکتا تھا، بیکاز دیکھیں تھریٹ تو جس طرح تھریٹ سیاچن میں ہوتا، کس طرح کوائٹلی یہ آئے تھے، پہلے انہوں نے بیسز بنائے وہاں پر نیچے اپنے لوکل ٹروپس بھیجے، گراؤنڈ ٹروپس بھیجے، پھر ہیلی لفٹ کر کے وہ انہوں نے پیکس کو آکیوپائی کر لیا۔ تو نیچرلی ایک دفعہ آپ آکیوپائی کر لیتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر آپ جو ہے نکلنے کے لیے۔ تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری تھا کہ چین وہاں اپنی موومنٹ کر کے جو ایک تھریٹ جو تھا، جو سی پیک کے ساتھ جس طرح جنرل امجد شہید بتا رہے تھے، وہ تو ایگزسٹ کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھریٹ جو ہے یہ بہت اچھا ہوا کہ چین نے اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنی ٹروپ موومنٹس اور اپنی ٹروپ ڈپلائمنٹس کی ہے اس علاقے میں۔ اچھا جان صاحب، میرا آپ سے ایک بڑا کروشل کوشچن یہ ہے کہ افغانستان میں جہاں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بہتر ریپروچما ہے، افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہے، کیا ہندوستان اب دوبارہ وہاں سے بھی کوئی ری ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں دوبارہ سے ریپروچما ڈسٹرب ہو جائے؟ دیکھیے وہاں پہ ان کے دو آبجیکٹو ہیں، ایک تو یہ کہ جو پیس پروسیس ہے اس کو انہوں نے ڈیریل کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ وہاں پہ کرتے رہتے ہیں۔ صرف ہوا ان سے یہ کہ جو انہوں نے سکھوں کے ٹیمپل پہ کرایا اٹیک، وہ اس پہ سکھوں نے ریسرچ کرنی شروع کی اور وہ پکڑا گیا کہ یہ اس میں انڈیا انوالوڈ ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے اس وقت یہ پریشان ہے، اور وہ کافی سکھوں میں ریئیکشن ہے اس کا، وہ لکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ وقتی طور پر رکا ہوا ہے، لیکن یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کاروائیاں کریں گے جس سے کہ طالبان کو انوالو کر کے یا طالبان کا نام بدنام کر کے وہاں پہ پیس پروسیس کو نقصان پہنچائیں۔ اور دوسرا سی پیک کا قصہ ہے یہاں پہ جو کہ یہ چلانا چاہیں گے، اس میں ٹیررزم وغیرہ ہوگا۔ اب جہاں تک پیس پروسیس کا تعلق ہے اس میں امریکہ شامل نہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ پیس پروسیس آگے چلے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آئندہ ان کی الائنس یا ان کی کوئی اچھی گڈ ول جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بن جائے، اور وہ اپنا ایک وہاں پہ ان کے ذریعے تھوڑا بہت انفلوئنس ایکسرسائز کرتے رہیں۔ لیکن دوسری طرف بھارت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اگر طالبان وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، لہذا بھارت وہاں پہ انسٹیبلٹی کے لیے کوشاں رہے گا کہ وہ کوشش کرتا رہے۔ اب چیز یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف سی پیک کو اپنے سیکیور کرنا ہے بلکہ پیس پروسیس کو بھی سیکیور کرنا ہے کہ وہ چلے، کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں وہ ہے، ہم تو جو کچھ بھی امریکہ کی مدد کر رہے ہیں وہ ایک اپنی سیکیورٹی کے لیے کہ ایک پیس پروسیس چلے اور افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو تاکہ پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی رہے، لیکن انڈیا اس کو کرے گا۔ اب دوسری طرف چیز جو ہے کہ امریکنز کا آپ سمجھیں کہ ان کا رویہ، سیکل صاحب یور کوئک کامنٹ آن دس، کہ کیا افغانستان پیس پروسیس کو بھی ڈسٹرب ہوتے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں اس لیے نہیں ڈسٹرب ہوتے دیکھتا کیونکہ ابھی جو بہت طالبان جو ہے وہ بھی میچور ہو گئے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوا سن کر کے عبداللہ کو، جس کو بڑا کوشش کیا بی بی سی کے اینکر نے کہ بیٹ کرے پاکستان کے اوپر، لیکن جو وہ ہیڈ انویشن انہوں نے بالکل نہیں بولا، اس نے بولا جی پاکستان از پارٹ اینڈ پارسل آف دس پیس پروسیس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو، اور ان کو یہ جو کوشش بھی کریں تو ان کے پلیٹ فارم اب نہیں بنا سکتے، میں سمجھتا ہوں یہ پلیٹ فارم ان کے لیے ختم ہو، اور آئی تھنک کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے اس وقت یہ پریشان ہے، اور وہ کافی سکھوں میں ریئیکشن ہے اس کا، وہ لکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ وقتی طور پر رکا ہوا ہے، لیکن یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کاروائیاں کریں گے جس سے کہ طالبان کو انوالو کر کے یا طالبان کا نام بدنام کر کے وہاں پہ پیس پروسیس کو نقصان پہنچائیں۔ اور دوسرا سی پیک کا قصہ ہے یہاں پہ جو کہ یہ چلانا چاہیں گے، اس میں ٹیررزم وغیرہ ہوگا۔ اب جہاں تک پیس پروسیس کا تعلق ہے اس میں امریکہ شامل نہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ پیس پروسیس آگے چلے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آئندہ ان کی الائنس یا ان کی کوئی اچھی گڈ ول جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بن جائے، اور وہ اپنا ایک وہاں پہ ان کے ذریعے تھوڑا بہت انفلوئنس ایکسرسائز کرتے رہیں۔ لیکن دوسری طرف بھارت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اگر طالبان وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں،
लिहाजा भारत वहां पे इंस्टेबिलिटी के लिए कोशा रहेगा कि वो कोशिश करता रहे। अब चीज ये है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ सीपैक को अपने सिक्योर करना है बल्कि पीस प्रोसेस को भी सिक्योर करना है कि वो चले, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में वो है। हम तो जो कुछ भी अमेरिका की मदद कर रहे हैं वो एक अपनी सिक्योरिटी के लिए कि एक पीस प्रोसेस चले और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो ताकि पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी रहे, लेकिन इंडिया इसको करेगा। अब दूसरी तरफ चीज जो है कि अमेरिकन का आप समझें कि उनका रवैया। सहगल साहब, योर क्विक कमेंट ऑन दिस, क्या अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को भी डिस्टर्ब होते देखते हैं आप? नहीं, मैं इसलिए नहीं डिस्टर्ब होते देखता क्योंकि अभी जो बहुत तालिबान जो है वो भी मैच्योर हो गए हैं, और मैं बड़ा खुश हुआ सुन करके अब्दुल्ला को, जिसको बड़ा कोशिश किया बीबीसी के एंकर ने डिबेट करे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जो वो हेड नेगोशिएशन कमेटी उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। उसने बोला जी पाकिस्तान इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पीस प्रोसेस। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम जो, और इनको ये जो कोशिश भी करें तो इनके प्लेटफॉर्म अब नहीं बना सकते। मैं समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इनके लिए खत्म हो, और आई थिंक कभी भी नहीं बन सकता। होगा। बहुत शुक्रिया सहगल साहब का, जन साहब का।